لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، پروگرام دعائے افطار لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ پیر شریف کے ایام اور اس میں روزہ کا معمول ہے، اور الحمدللہ عز وجل کہ شعبان کے بعد رمضان اور رمضان کے بعد اب شوال کا مہینہ آ چکا ہے، اور شوال کے روزوں کی بھی بہاریں ہیں۔ عاشقان رسول شوال کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، پیر کا روزہ رکھتے ہیں، ساتھ میں شوال کے روزے کی بھی نیت شامل ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ ثواب دوبالا ہو جاتا ہے۔ آئیے انشاءاللہ عز وجل کلام سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا، اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا، اللہ 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 بادل نے آسمان پہ لکھا، اللہ اللہ بادل نے آسمان پہ لکھا، اللہ اللہ بادل نے آسمان پہ لکھا، اللہ اللہ پربت کی ستاروں کی ردا، اللہ 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 یا اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین ہو کے سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا، اللہ 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 یا اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، دریا بھی مصروف ثنا، اللہ 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 یا اللہ 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 شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، بلبل نے دیکھ کر یہ کہا، اللہ 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 یا اللہ 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 جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ ثنا گر،
جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہوں۔ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، 500 مرتبہ پڑھ لیجئے، 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہ پاک توفیق دے تو اس سے زیادہ پڑھ لیجئے۔ لیکن جب کوئی درود پاک کا عدد مقرر کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی اپنی فضیلت ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے والا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اکٹھے ہو کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا جان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر سحر نہیں ہوتے، یعنی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، سحر نہیں ہو پاتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم الگ الگ کھاتے ہوگے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا مل بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے کھانے میں برکت دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی دسترخوان پر مل کر کھانے والوں کو مبارک ہو۔ کتنا پیارا فرمان سنانے چلا ہوں میں۔ جو فیملی ممبرز گھر پہ بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ بعض گھروں میں معمول کی معلومات ہے میرے پاس کہ وہاں مل کر بیٹھ کر کھانا جاتا ہے۔ آج کل دور بڑا عجیب ہو گیا ہے نا، کہ وہ فوڈ پانڈا سے بنا رہا ہے تو بچہ الگ منگا کے کھا رہا ہے، تو بچی الگ منگا کے کھا رہی ہے، تو گھر میں بھی کھانا تو الگ الگ کھانے کا ایک عجیب سا روٹین ہو گیا ہے۔ لیکن جب اہل خانہ مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں تو سنیے کیا برکت ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ بندہ مومن کو بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا دیکھے، کیونکہ جب سب دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان پر نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جدا ہونے سے پہلے ان سب کو بخش دیتا ہے۔ تو کوشش کریں نا، مل جل کر بیٹھ کر کھائیں، اپنے گھر میں معمول بنائیں کہ کوئی ایک ٹائم سیٹ ہو، اس ٹائم پہ سارے ہی افراد موجود ہوں اور سب مل کر دسترخوان بچھا کر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں۔ پیتھولوجی کا ایک پروفیسر ہے، اس کا انکشاف ہے کہ جب مل کر کھانا کھایا جاتا ہے، جب مل کر کھانا کھایا جاتا ہے تو سب کھانے والوں کے جراثیم کھانے میں مل جاتے ہیں اور وہ دوسرے امراض کے جراثیم کو مار ڈالتے ہیں۔ نیز بعض اوقات کھانے میں شفا کے جراثیم شامل ہو جاتے ہیں جو معدے کے امراض کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک کا کھانا 2 کو کافی ہے، اور 2 کا کھانا 4 کو کافی ہے، اور 4 کا کھانا 8 کو کفایت کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کفایت نشان ہے، چونکہ یہ آج خاص طور پر ایک کفایت شاری اور اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت کرنا، اس سے متعلق کچھ بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ 2 کا کھانا 3 کو، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور 3 کا کھانا 4 کو کافی ہے۔ اور مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر کھانا تھوڑا ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں تو انہیں چاہیے کہ 2 آدمی کے کھانے پر 3 اور 3 کے کھانے پر 4 آدمی گزارا کر لیں۔ اگرچہ پیٹ تو نہ بھرے گا مگر کھانے میں کھا لینے سے ضعف نہیں ہوگا، یعنی کمزوری نہ ہوگی، عبادت بخوبی ادا ہو جائے گی۔ اس فرمان عالی شان میں قناعت اور مروت کی اعلیٰ تعلیم ہے۔ قناعت اور مروت کی اعلیٰ تعلیم ہے کہ بندہ جب مل بیٹھ کر کھاتے ہیں تو اللہ پاک اس میں کیسی برکت ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیے۔ آج جو ہے نا، اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں پھر بھی شکر ہم ادا نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے اتنا مال دیا ہے، اللہ پاک ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پھر بھی شکوہ و شکایت، یار پورا نہیں ہو رہا، یار بڑی مہنگائی ہو گئی، یوں ہو گیا ہے، تو ہو گیا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، کیا عالی شان انداز تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے عرض کیا، حلوے کی خواہش کا عرض کیا، اللہ اکبر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہماری تنخواہ اتنی نہیں کہ ہم حلوہ خرید سکیں۔ اچھا، انہوں نے عرض کیا کہ جو مجھے گھر میں اخراجات ملتے ہیں میں چند دنوں میں تھوڑے تھوڑے جمع کر لوں گی، پھر آپ کو پیش کروں گی تو آپ حلوہ لے آئیے گا۔ فرمایا ایسا کر لینا۔ اب آپ غور سے سنیں کہ انہوں نے تھوڑے دنوں میں کچھ تھوڑی تھوڑی رقم جمع کی اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا آپ حلوہ خرید لیں۔ تو آپ نے وہ رقم لی اور بیت المال میں جمع کرا دی، اللہ اکبر، اور فرمایا یہ ہمارے اخراجات سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے بیت المال سے جو وظیفہ ملتا تھا اتنی رقم کم کروا دی۔ کیسے ہمارے خلفائے راشدین ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت کو سن کر فقط نعرہ اور داد تحسین بلند کرنے کے بجائے یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں بھی تقوی اور قناعت کا درس حاصل کرنا چاہیے۔ بالخصوص جو ارباب اقتدار ہیں، اسی طریقے سے حکومتی افسران ہیں، نیز ائمہ کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، دینی مدارس کے مدرسین ہیں، مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، اس حکایت میں قناعت اور خودداری اپنانے کا جو درس دیا گیا ہے اسے اپنے ذہن میں رکھیں، حرص و طمع سے خود کو بچائیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے خوب خوب سامان عبرت کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پرہیزگاری اور دولت دنیا سے بے رغبتی کے متعلق ایک اور زبردست حکایت سنیے۔ امام علی مقام حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، دیکھو یہ اونٹنی ہے نا جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اور یہ جو بڑا سا پیالہ ہے جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ چادر جو میں اوڑے ہوئے ہوں، یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ ہم ان سے اسی وقت تک نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک میں مسلمانوں کے امور خلافت انجام دیتا ہوں۔ جس وقت میری وفات ہو جائے، یعنی میں وفات پا جاؤں، تو یہ تمام سامان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا۔ آپ کی وصیت کے مطابق بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے وصال کے بعد یہ ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ چیزیں دیکھیں، ان کو پایا، تو فرمایا اللہ پاک ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے اپنے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا ہے۔ یا اللہ، اللہ اکبر۔ اب ایک بات اور بھی یہاں ذہن میں رکھیں
کہ ہم برکت کی دعا بھی کرتے ہیں، علماء سے دعا بھی کرواتے ہیں، امام صاحب سے بھی کہتے ہیں حضور دعا کر دیں برکت ہو جائے، کوئی کام بڑھ جائے. تو برکت کا ایک فارمولہ جو روایتوں میں ہمیں دیا گیا وہ بڑا زبردست ہے کہ جو بھی صاحب شان کام کیا جائے تو اس کے آغاز میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے. اللہ اکبر. اور یہ سنت بھی ہے. واہ. اس طرح کھانے یا پینے سے قبل بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور اٹھانے سے پہلے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ جب رکھا جائے بسم اللہ کہے، اور جب اٹھایا جائے تو الحمدللہ کہے. امیر سنت کی کیا پیاری تربیت ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو مل کر دعائیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر ایک انداز دیا ہے کہ ہر لقمے پر بسم اللہ یا واجدو الحمدللہ، یعنی جیسے لقمہ اٹھاتے ہیں بسم اللہ یا واجدو کہہ کر لقمہ کھایا، پورا مکمل ہوا، الحمدللہ کہہ کر پھر بسم اللہ یا واجدو کہہ کر دوسرا لقمہ اٹھا لیا. تو اس طرح اللہ پاک کا ذکر بھی ہو گیا اور الحمدللہ حمد بھی ہو گئی. تو اپنا معمول بنائیے. مدنی چینل پر آپ موجود ہیں، مل بیٹھ کر کھانے کا معمول بنائیے. اور مدنی چینل پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں الحمدللہ، یقیناً دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے درمیان ہے اور ہماری تربیت کر رہا ہے. مختلف انداز میں ہماری تربیت ہوتی رہتی ہے. ایک دو روایتیں اور بڑی زبردست ہیں، وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے. ہم صحت چاہتے ہیں نا، صحت نشان سنیے، اس فرمان صحت نشان. جس کھانے پر اللہ پاک کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بیماری ہے. جس کھانے پر اللہ پاک کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بیماری ہے، اور اس میں برکت نہیں. اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لے، اور اگر دسترخوان اٹھا لیا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر اپنی انگلیوں کو چاٹ لے. سبحان اللہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت تھی. اور ایک اور روایت سنیے، بڑی زبردست ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا. ابتدا میں بڑی برکت دیکھی، اللہ اکبر، ہم نے ایسی برکت کھانے میں کبھی نہ پائی، مگر آخر میں بے برکتی ہو گئی. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا، ہم سب نے کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا. یعنی جب بھی کھانا کھائیں تو اول کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. زہی نصیب، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم یا وہو السمیع العلیم، دونوں روایتیں ہیں. تو یہ پڑھ لیا کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ کھانے میں برکت بھی ہوگی اور انشاءاللہ سیری بھی ہو جائے گی. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے یہ بات پسند ہو کہ شیطان اس کے پاس نہ تو کھانا پائے اور نہ ہی قیلولہ کرنے پائے اور نہ ہی رات گزار سکے، تو اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لے، اور کھانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھ لے. اب یہاں پر ہمیں گھر میں داخل ہو کر سلام کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. اور ایک بہت ہی پیاری روایت، اسی روایت کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور سیدھا قدم دروازے کے اندر داخل کریں، اور گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں. اللہ اکبر.
اور گھر میں اگر کوئی نہ پائے، مثال کے طور پر آپ سب گئے ہوئے تھے باہر، تالا خود ہی کھولا، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب کیا کہنا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ کہیں گے تو بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے، اللہ اکبر، بسم اللہ پڑھتے اور سورہ اخلاص پڑھ لیتے، قل هو اللہ احد شریف مکمل پڑھ لیتے۔ اس سے گھر میں اتفاق رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں گھر میں جھگڑے وغیرہ کے معاملات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں یہ بھی لا کر دے دیں، ہمیں وہ بھی لا کر دے دیں، اور آمدنی اتنی ہوتی نہیں، اتنے وسائل ہوتے نہیں، تو بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ کوپریٹ کریں، اور الحمدللہ جب مل بیٹھ کر اس طرح سے کھائیں گے پیئیں گے، اللہ پاک برکت بھی ڈال دے گا، قناعت بھی عطا فرمائے گا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے اور سورہ اخلاص پڑھیں گے تو گھر میں اتفاق بھی رہے گا، نا اتفاقی نہیں ہوگی، جھگڑے نہیں ہوں گے، انشاءاللہ یکجہتی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں گھروں کے جھگڑوں سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں یہ ساری تربیت پرووائڈ کرتا ہے، تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے۔ یہ مہینہ ماہ اپریل، یہ ماہ اجتماع ہے، ہفتہ وار اجتماع میں آئیے، ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے مدنی چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو 8 بجے اجتماع کا آغاز ہوتا ہے، اجتماع کا آغاز سے ہی شریک ہو جائیے۔ الحمدللہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس مدنی مذاکرے میں بھی ضرور شرکت کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، فضل سے نیک بندہ بنا یا خدا، فضل سے نیک بندہ بنا یا خدا، اوپروں سے بھی بڑھ کر برا یا خدا، اوپروں سے بھی بڑھ کر برا یا خدا، صدقہ اچھوں کا اچھا بنا یا خدا، صدقہ اچھوں کا اچھا بنا یا خدا، درد سیا کی دے دے دوا یا خدا، درد سیا کی دے دے دوا یا خدا، نیکیوں میں میرا دل لگا یا خدا، نیکیوں میں میرا دل لگا یا خدا، نعرے دوزخ سے مجھ کو بچا یا خدا، نعرے دوزخ سے مجھ کو بچا یا خدا، باغ جنت میں گھر کر عطا یا خدا، باغ جنت میں گھر کر عطا یا خدا، بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، سبز گنبد کے سائے میں اے کاش ہو، سبز گنبد کے سائے میں اے کاش ہو، میرا
پر خاتمہ یا خدا میرا ایمان پر خاتمہ یا خدا موت کے وقت ہو جائے مولا نصیب موت کے وقت ہو جائے مولا نصیب دیکھنا جلوے مصطفیٰ یا خدا دیکھنا جلوے مصطفیٰ یا خدا فضل و رحمت سے جنت میں عطار کو فضل و رحمت سے جنت میں بدکار کو مصطفیٰ کا پڑوسی بنایا خدا مصطفیٰ کا پڑوسی بنایا خدا فضل سے نیک بندہ بنایا خدا بخش دے میری ایک خطا یا خدا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم تیرا کرم تیرا فضل کہ تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائی عاشقان رسول نے روزہ رکھا اے اللہ سب کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ آئندہ بھی روزہ رکھنے کی سعادت نصیب فرما دے مولا کریم روزوں پر اخلاص اور استقامت عطا کر دے مولا کریم جو بھی نیک اعمال کرنے میں کامیاب ہوئے یا اللہ اپنی شان کے مطابق اس پہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرما مولا ہم تو اس قابل تھے ہی نہ تو نے ہی توفیق دی نیک اعمال کرنے کی روزہ رکھنے کی مولا اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما ہمیں اجر و ثواب سے محروم نہ فرما مولا کریم ہمارے گناہ معاف کر دے نیکیوں بھری زندگی عطا کر دے اعمال میں اخلاص عطا کر دے ریاکاری سے بچا لے عجب سے بچا لے تکبر سے بچا لے خود پسندی سے بچا لے اے اللہ کینہ مسلم سے بچا لے ہمارے سینوں کو کینہ مسلم سے پاک کر دے اے اللہ مسلمانوں کو ہمارے کینے سے مسلمانوں کے سینوں کو پاک کر دے اے اللہ اعمال میں اخلاص عطا کر دے مولا کریم امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رحمت فرما دے اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا نظر رحمت فرما دے اپنی ملاقات کا شوق عطا کر دے اپنی معرفت عطا کر دے اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا کر دے اے اللہ مومنانہ فراست عطا کر دے درست فیصلہ سازی نصیب کر دے اے اللہ ایسا کرم کر دے کہ اس سال سفر حج نصیب ہو جائے اے اللہ جن کے ویزے رکے ہیں
ان کے ویزے بھی لگ جائیں۔ اے اللہ سب کو حج کا سفر نصیب کر دے۔ اے اللہ جن کی خواہش ہے مدینے جانے کی، سب کی خواہش پوری کر دے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کی چوکھٹ پہ ہو، نیند ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، مٹھی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، وہ نظر کرم بحر ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، وہ جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی نبی بہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقان رسول روزہ افطار کر لیں، کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ لیجیے دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔